دجى من وفرته فأقروا سنا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وكبيرنا ورسولنا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خاب من استخار ولا ندم من استشار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین. معزز مصلیان اکرام، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، آپ حضرات کی خدمت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف مواقعوں کی دعاؤں کا تذکرہ چل رہا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے ہر کام کو کرنے سے پہلے خاص دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف وقت کی، مختلف مشاغل کی، مختلف کاموں کی مختلف دعائیں ہیں جو آپ پڑھا کرتے تھے. آج آپ حضرات کی خدمت میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے منقول اور آپ کی بتائے ہوئے ایک عمل کی دعا اور وہ عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. اس عمل کا نام ہے استخارہ. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر اہم کام کی شروعات سے پہلے، اپنے ہر کام کو انجام دینے سے پہلے، ہر اہم کام کو کرنے سے پہلے استخارہ کیا کرتے تھے. استخارہ کے معنی آتے ہیں خیر کا طلبگار ہونا، خیر اور بھلائی کا مانگنا.
اللہ تعالیٰ سے جس کام کے کرنے کا ارادہ ہے اس کام میں اللہ سے بھلائی مانگنا، اس کو استخارہ کہا جاتا ہے۔ استخارے کے تعلق سے مسلمانوں میں، لوگوں میں چند غلط فہمیاں بھی چل پڑی ہیں، اور استخارے کے تعلق سے لوگوں نے چند کنڈیشنیں اپنی جانب سے لگا لی ہیں کہ یہ کنڈیشن ہونی چاہیے۔ میں آج آپ حضرات کی خدمت میں بہت مختصر وقت میں استخارے کا پورا خلاصہ اور استخارہ کن کام کے لیے کیا جانا چاہیے، کن کام میں کرنا جائز ہے، کن میں جائز نہیں ہے، اور استخارے کے تعلق سے لوگوں کے درمیان جو غلط فہمی ہے وہ ساری باتیں میں بہت شارٹ انداز میں بیان کرنے والا ہوں۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ استخارے کے تعلق سے لوگوں میں غلط فہمی ایک یہ ہے کہ استخارہ عشاء کے بعد ہی کرنا چاہیے، سونے سے پہلے استخارہ کرنا چاہیے۔ لوگوں میں یہ بات چلی ہوئی ہے اور آپس میں یہ بات مشہور ہے کہ استخارے کا جو وقت ہے وہ سونے سے پہلے کا ہے، حالانکہ یہ بالکل بے بنیاد اور بے حقیقت، بے اصل بات ہے۔ استخارے کا کوئی وقت اور ٹائم ہم سب کے رہبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کیا ہے۔ استخارے کی جب ضرورت ہو، چاہے دن ہو چاہے رات ہو، کسی نماز کا ٹائم ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، رات ہو رہی ہو یا دن ہو رہی ہو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جب استخارے کی ضرورت محسوس ہو اسی وقت استخارہ کر لینا چاہیے۔ ایک غلط فہمی لوگوں کے درمیان استخارے کے تعلق سے یہ پھیلی ہوئی ہے کہ استخارہ جب کریں گے اور اس کے بعد جب سوئیں گے تو سونے کے بعد خواب نظر آئے گا، اس خواب میں اللہ آئے گا یا اللہ کسی فرشتے کو بھیجے گا اور وہ یہ بتلائے گا کہ یہ گرین لائن ہے اور یہ ریڈ لائن ہے، یہ کام کر سکتے ہو اور یہ نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ خواب میں خود آئے یا کسی فرشتوں کو بھیجے اور وہ یہ بتلائے یہ کام تم کر لو یا یہ مت کرو، یہ بھی بے حقیقت بات ہے۔ استخارہ کرنے کے بعد خواب نظر آئے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اگر نظر آ جائے تو ٹھیک، نہ نظر آئے پھر بھی استخارہ ہو گیا۔ اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ خواب نظر نہیں آتا، اور خواب کی یہ کنڈیشن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لگائی۔ آپ نے نہیں بتایا کہ اگر تم استخارے کی نماز، استخارے کی دعا پڑھ کے سو گے تو تمہیں خواب آئے گا، یہ حضور نے نہیں بتلایا، یہ ہم نے اپنی جانب سے لگا لی۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف استخارہ کرنے کا حکم دیا اور استخارے کا طریقہ بتلایا، نہ آپ نے یہ بتلایا کہ سونے سے پہلے کرنا ہے، اور نہ آپ نے یہ بتلایا کہ دن میں کرنا ہے رات میں نہیں کرنا، یا رات میں کرنا ہے دن میں نہیں کرنا، اور ایسے ہی آپ نے یہ بھی نہیں بتلایا کہ استخارے کی نماز پڑھنے کے بعد خواب میں بشارت ہوگی، خواب میں کوئی مخلوق اللہ یا اس کے فرشتے آ کر کے یہ بتلائیں گے یہ کام تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ کوئی کنڈیشن اور یہ ساری شرطیں ہماری اپنی جانب سے لگائی ہوئی ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کنڈیشن استخارے کے تعلق سے نہیں لگائی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اگر خواب نظر نہیں آ رہا ہے تو ہمارا استخارہ صحیح نہیں ہوا، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ استخارے کے معنی اور مطلب میں نے آپ کو ایک لفظ میں بتلایا ہے کہ استخارے کے معنی ہے اللہ سے خیر اور بھلائی کی طلب کرنا۔ جس کام کو کرنے کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں اس کام میں اللہ سے بھلائی مانگنا۔ اب بھلائی آپ سوتے ہوئے مانگ سکتے ہیں، دن میں بھی مانگ سکتے ہیں، خواب نہ نظر آئے تب بھی مانگنی ہے، خواب نظر آ جائے تب بھی مانگنی ہے۔
کوئی کنڈیشن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لگائی۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے استخارے کے تعلق سے کوئی شرط نہیں بتلائی کہ ان کنڈیشنوں کے ساتھ استخارہ کیا جائے گا۔ استخارہ کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب بندہ کسی کام کے تعلق سے استخارہ کرتا ہے تو پھر جو خیر اور بھلائی اس کام میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، کام کے جس پہلو میں خیر اور بھلائی چھپی ہوئی ہوتی ہے، اسی جانب بندے کے دل کا رجحان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے رشتے کی کہیں بات چل رہی ہے، بچوں کا رشتہ آپ تلاش کر رہے ہیں، آپ نے کہیں لڑکا یا لڑکی دیکھی اور آپ نے اس کو، آپ کو پسند بھی آ گئی، آپ اس تعلق سے اب استخارہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی کا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے استخارے کی 2 رکعت نماز پڑھی، استخارے کی دعا پڑھی، اللہ سے خیر اور بھلائی مانگی، اس کے بعد آپ کی دل کی رجحان اور کیفیت جس جانب ہے یا بڑھ رہی ہے تو سمجھ لینا چاہیے اسی جانب خیر ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل کی کیفیت کسی جانب نہیں جھکتی، دل کی کیفیت کسی جانب نہیں بڑھ رہی ہے، جیسے پہلے کشمکش تھی استخارہ نہ کرنے سے پہلے، ویسے ہی اب بھی کشمکش ہے، جیسے پہلے خلجان تھا استخارہ نہ کرنے سے پہلے، ویسے ہی اب بھی خلجان ہے، دل کسی ایک جانب مطمئن نہیں ہو رہا ہے، تو پھر بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میرا استخارہ بیکار نہیں ہوا۔ اب آپ جو بھی کام کریں گے، چاہے دل الجھ رہا ہو، چاہے دل میں کشمکش پیدا ہو رہی ہو، چاہے دل میں خلجان پیدا ہو رہا ہو، جس پہلو کو بھی آپ اپنائیں گے اور جو راستہ بھی آپ اپنائیں گے، اللہ خلجان اور کشمکش کے باوجود اسی پہلو اور اسی کام میں آپ کے لیے خیر ڈال دے۔ اس پوری گفتگو کا نچوڑ اگر میں آپ کو بتلاؤں تو یہ ہے کہ استخارے کے صحیح اور غلط ہونے یا اس کام کے صحیح اور غلط ہونے کے لیے ظاہری علامت کوئی نہیں ہوتی۔ آپ یوں کہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد مجھے پتہ لگ جائے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، دل یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ دل کرنے کی گواہی دے تو کر لینا چاہیے، اور نہ کرنے کی گواہی دے تو نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کچھ بھی گواہی نہ دے دل، تو پھر بھی آپ جو پہلو اپنا لیں گے، کرنا چاہیں گے تو کرنے میں اللہ خیر ڈال دے گا، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے اس کے نہ کرنے میں ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے خیر اور بھلائی ڈال دی ہے۔ اس لیے استخارے کے تعلق سے جو لوگوں کے درمیان غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرنا چاہیے۔ سنتی اور مسنون استخارہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ثابت ہے؟ ایک دعا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، اتنی عالی شان اور بہترین دعا ہے کہ نبی کے علاوہ کسی کے ذہن میں ہی نہیں آ سکتا کہ یہ چیزیں اللہ سے مانگنی چاہیے اور اس طریقے پر مانگنی چاہیے۔ اگر حضور نہ سکھلاتے، نبی نہ سکھلاتے، پیغمبر نہ سکھلاتے تو ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی کہ اپنے لیے اللہ سے یہ چیزیں مانگے۔ اللہ نے سکھلائی ہیں، اللہ کے رسول نے سکھلائی ہیں، تو پھر اب ان کو مانگنا چاہیے۔ اتنی عالی شان اور بہترین چیزیں استخارے کے تعلق سے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے سکھلائی۔ میں پوری دعا کا ترجمہ اور دعا پڑھ کر کے آپ کو سناتا ہوں۔ استخارے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے۔ دعا کے الفاظ ہیں، اللہم انی استخیر بعلمک، یا اللہ میں آپ کے علم کا واسطہ دے کر کے خیر اور بھلائی مانگ رہا ہوں۔ یہ پہلا لفظ ہے، دعا یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اللہم انی استخیر بعلمک، یا اللہ میں آپ کا علم اور معلومات کا واسطہ دے کر کے آپ سے خیر اور بھلائی مانگ رہا ہوں۔ اور آگے الفاظ ہیں، واستقدر بقدرتک، اور میں آپ کی طاقت اور قوت کا واسطہ دے کر کے خیر اور بھلائی مانگ رہا ہوں۔ اور اگلے الفاظ ہیں، واسألک من فضلک العظیم، اے اللہ میں آپ کے فضل اور احسان کا اور آپ کی جانب سے اچھے برتاؤ کا طلبگار ہوں۔ آپ سے اللہ، آپ سے آپ کے فضل اور احسان کا مطالبہ کر رہا ہوں۔
اور اگلے الفاظ ہیں روایت کے، حضور فرماتے ہیں فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، اے اللہ آپ تمام چیزوں پر قادر ہیں، تمام چیزوں پر قدرت رکھتے ہیں، میں قدرت نہیں رکھتا۔ اور آگے حضور نے فرمایا وَأَنْتَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، آپ تمام چیزوں کو جاننے والے ہیں، میں جاننے والا نہیں ہوں۔ یہ تمہید باندھی حضور نے دعا کے شروع میں۔ اس کے بعد اصل مدے پر حضور آئے اور پھر فرمایا اللہم انی ھذا الامر خیر لی، اے اللہ میں یہ جو کام کرنے جا رہا ہوں اگر اس کام میں خیر ہے تو اس کام کو میری دین کے اعتبار سے، میرے معاشرت کے اعتبار سے، میرے انجام کے اعتبار سے بہتر فرما دیجئے، اور اگر یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں اس کام میں میرے لیے خیر نہیں ہے تو آپ اس کے نہ ہونے کے اسباب پیدا فرما دیجئے، مجھے اس سے اور اس کو مجھ سے دور فرما دیجئے، اور آپ میرے لیے آسانی پیدا فرما دیجئے، مجھ سے راضی ہو جائیے۔ اتنی عالی شان دعا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے استخارے کی سکھلائی۔ جب بندہ یہ دعا کرے گا ساری قوتیں، ساری طاقت، سارا علم، سارے تصورات اللہ کے پلے میں ڈال دے گا، اور بندہ پھر یوں کہے گا اللہ میرے بس کی کچھ نہیں، آپ ہی جاننے والے ہیں، میرے بس کی کچھ نہیں، آپ ہی قدرت رکھنے والے ہیں، میں شر اور خیر میں بھی فیصلہ نہیں کر سکتا، میں بھلائی اور اچھائی اور برائی میں بھی شناخت نہیں کر سکتا، میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس کام میں میرے لیے جو خیر اور بھلائی ہو آپ اس کا میرے لیے فیصلہ فرما دیجئے، اور اگر اس کام میں میرے لیے خیر اور شر ہو تو اس کے نہ ہونے کے اسباب میرے لیے پیدا فرما دیجئے، اس کام کو مجھ سے دور فرما دیجئے اور میری اس کام سے حفاظت فرما لیجئے۔ یہ استخارے کی دعا ہے۔ استخارے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ کسی بھی وقت بندہ کھڑا ہو جائے وضو کر کے، 2 رکعت نماز استخارے کی نیت سے پڑھے، اس کے بعد پھر یہ دعا پڑھے، اور دعا پڑھنے کے بعد اب اپنی زبان میں اللہ سے کہے یا اللہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، کاروبار شروع کرنے جا رہا ہوں، سفر کرنے میں جا رہا ہوں، یا بچی کا رشتہ کرنے میں جا رہا ہوں، یا میں اپنا یہ مکان بیچنا جا رہا ہوں، یا میں فلاں جگہ شفٹ ہونے جا رہا ہوں، یہ میرے سامنے یہ مشغلے ہیں، میں اس تعلق سے تذبذب اور شک کا شکار ہوں، الجھنوں کا اور خلجان میں کشمکش میں الجھا ہوا ہوں، آپ میرے لیے صحیح رہنمائی فرما دیجئے۔ جب بندہ یہ دعا کر لے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کی دماغ کی بندشوں کو کھول دے گا اور اس کے لیے راستوں کو آسان فرما دے گا، جو کام اس بندے کے لیے بہتر ہوگا اسی جانب اس کے راستے کھل جائیں گے۔ ہم تو اس کو ہوائی فائرنگ سمجھتے ہیں، یہ بس یہ دعا ہے، پتہ نہیں اس کا کچھ اثر بھی ہوگا یا نہیں۔ یاد رکھیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان مبارک سے جو بات نکلی ہوئی ہے وہ 1000%، بلکہ اگر اس سے بھی زیادہ کوئی محاورہ بولا جاتا ہو آپ کی زبان میں تو اس سے بھی زیادہ پرسنٹ اس میں صداقت اور سچائی ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک باندھی ہیں، ان سے ایک بیٹا پیدا ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے، ان کی وفات ہو گئی۔ وفات کے بعد وہ پریشان رہنے لگی بچے کی والدہ، تو حضور نے فرمایا تم کیوں پریشان رہتی ہو؟ کہنے لگی مجھے اپنے بیٹے کے تعلق سے خدشہ رہتا ہے، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگا۔ حضور نے فرمایا تمہیں اطمینان نہیں ہے؟ تمہارا بیٹا جنت کے باغات میں گھوم رہا ہے اور وہاں موج کر رہا ہے، اگر تمہیں یقین نہ ہو تو آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں تمہاری آنکھوں سے دنیا میں دکھا دوں۔ وہ باندھی حضور سے کہنے لگی نہیں نہیں حضور، اس کی ضرورت نہیں ہے، میری آنکھیں دیکھنے میں غلطی کر سکتی ہیں لیکن آپ کی زبان کا کہا ہوا غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ جب اتنی بڑی گارنٹی حضور کی باندھی اور حضور کی صحابیہ دے رہی ہیں تو ہماری آپ کی بساط کیا؟ اور جس نبی اور جس پیغمبر نے ہم کو یہ باتیں سکھلائی ہیں اس نبی اور پیغمبر کے لیے شاہد وہ زمانہ ہے، اس زمانے نے آپ کو امین صادق کا سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ الصادق المصدوق حضور کو کہا جاتا تھا، یعنی دنیا میں سب سے بڑا سچا یہ انسان ہے۔ ان کی ذاتی خلش چاہے جتنی ہو، ان کی ذاتی ناراضگی چاہے جتنی ہو، وہ حضور کی چاہے جتنی مخالفت کرتے ہوں، حضور کو چاہے جتنی گالی دے رہے ہوں، حضور کے کلمے کو چاہے جتنا وہ ٹھکرا رہے ہوں، لیکن حضور کی صداقت اور سچائی میں ان کو کبھی شک نہیں تھا۔ وہ جنگ حضور سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں
اور امانتیں بھی انہی کے پاس رکھ کر کے جا رہے ہیں، جنگ حضور سے لڑنے جا رہے ہیں، مد مقابل حضور ہیں، اور اسی نبی کے پاس اپنے پیسے اپنی امانتیں رکھ کر کے جا رہے ہیں کہ اگر ہم شہید بھی ہو گئے، ہم مر بھی گئے، ہم اس دنیا سے چلے بھی گئے، تو یہ انسان ہماری امانتوں کو ضائع نہیں کرے گا، یہ ہمارے گھر والوں کو ہماری امانتیں پہنچا دے گا۔ اتنا بڑا صادق المصدوق پیغمبر ہے، اس نے یہ بات ہم کو سمجھائی ہے کہ جو بندہ استخارہ کرتا ہے، روایت کے الفاظ ہیں ما خاب من استخارہ، جو بندہ استخارہ کرتا ہے کبھی ناکام نہیں ہوتا، ناکامی اس کا مقدر کبھی نہیں ہوتی، وہ کبھی پچھلے قدم واپس نہیں آئے گا، وہ منزل کی جانب بڑھتا ہی چلا جائے گا، وہ اپنا راستہ تلاش کرتا ہی چلا جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ جو بندہ سوچ رہا تھا کہ مجھے یہ ملنا چاہیے وہ نہ ملے، لیکن اس کے حق میں اللہ تعالیٰ خیر ہی فرمائے گا۔ ایسا بہت ہوتا ہے کہ بندہ اپنے حق میں خیر کچھ اور سمجھ رہا ہوتا ہے اور خیر اس کے لیے کچھ اور چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ 3 سال کے بچے کو جس کو پھوڑے اور پھنسی ہو رہی ہوتی ہیں، آپ اس کے چیرا لگواتے ہیں اور بچہ منع کر رہا ہوتا ہے، پھر بھی آپ ڈاکٹر کے پاس طبیب کے پاس لے جا کر کے اس کو چیرا لگواتے ہیں۔ کیوں؟ بچہ اپنے نفع و نقصان کو نہیں جانتا، بچہ اپنے خیر اور بھلائی کو نہیں جانتا، باپ جانتا ہے، ڈاکٹر جانتا ہے، ماں جانتا ہے، تو بچے کے انکار کرنے کے باوجود، بچے کے منع کرنے کے باوجود اس کے چیرا لگتا ہے اور بچہ منع کرتا رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ باپ بچے پر ظلم کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر بچے پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچہ اپنے نقصان اور بھلائی کو جانتا نہیں، اس کے نقصان اور بھلائی کو ڈاکٹر اور اس کا باپ جانتا ہے۔ جب بچے کو سمجھ آ جاتی ہے تو پھر بچہ یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت میں موت کو بلا رہا تھا، میں پریشانیوں کو بلا رہا تھا، اور میرا باپ میرے لیے زندگیاں بلا رہا تھا اور میرے لیے سکون اور راحت کے سامان تلاش کر رہا تھا۔ ایسے ہی استخارے میں بھی ہوتا ہے۔ ہم بچے ہیں، ہماری عقلیں محدود ہیں، ہم وہاں تک نہیں سوچ سکتے جہاں اللہ سوچتا ہے، ہمارا علم اتنا نہیں جتنا علم اللہ کا ہے۔ آپ نے دکان کی، دکان نہیں چلی تو آپ یہ نہ سمجھیں آپ کا استخارہ بیکار گیا۔ آپ نے یہ چاہا کہ اپنی بیٹی کے یہاں استخارہ میں رشتہ کر دوں، لیکن آپ کا دل مطمئن نہیں اور استخارے میں آپ کو یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ آپ یہاں رشتہ نہ کریں، تو پھر نہ کریں، اگرچہ دل میں یہ تھا کہ یہاں کر دوں، لیکن اگر آپ کے دل کا رجحان استخارے کی وجہ سے بدل گیا تو پھر یہ سمجھیں آپ کی علم اور آپ کی سوچ محدود تھی، اللہ بہت جاننے والا ہے، اس کے علم میں آپ کے لیے یہاں رشتہ کرنا بہتر نہیں تھا، اس کے علم میں آپ کے لیے فیکٹری کھولنا بہتر نہیں تھا، اس کے علم میں آپ کے لیے سفر کرنا بہتر نہیں تھا، اس لیے اس نے ایسے اسباب پیدا فرما دیے کہ یہاں رشتہ نہیں ہوگا، آپ فیکٹری نہ کھولیں، آپ سفر نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا علم بہت بڑا ہے، وہ جتنا جانتا ہے اتنا ہم نہیں جانتے، اس لیے کبھی کبھی ہمارے مزاج کے خلاف جب بات ہو جاتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو یہ چاہ رہے تھے اور یہ ہو گیا ہے۔ تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ استخارہ کر کے جس جانب دل کا رجحان ہو یا یہ رجحان نہ بھی ہو، کشمکش بھی ہو، پھر بھی اللہ کے حوالے کر کے اس کام کو کر لینا چاہیے۔ کام اگر کر لیں گے اور اس میں ناکامی بھی ہوگی تو اس میں شرمندگی نہیں ہوگی۔ حضور نے فرمایا ما خاب من استخارہ، جو بندہ استخارہ کرتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا ہے۔ میں ایک آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، انسان کی سوچ اور انسان کی علم کتنا محدود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ سے بات کرنے کے لیے کوہ طور پر جا رہے تھے، ایک شخص راستے میں ملا، اس نے کہا بات کرنے کے لیے جا رہے ہو، میری بھی تھوڑی سی فرمائش رکھ دینا، ہاتھ بہت ٹائٹ چل رہا ہے، وسعت نہیں ہے، بہت مشکل سے زندگی گزر رہی ہے۔ حضرت حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ کے لیے بھی دعا کر دوں گا۔ وہاں پہنچے، بات چیت ہوئی، اللہ تعالیٰ سے اس کی بھی اپلیکیشن لگائی، اللہ فلاں بندہ فلاں جگہ رہتا ہے، فلاں نام ہے، وہ بڑی مشکل سے زندگی گزار رہا ہے، آپ اس کو خوب راحتیں دے دیجئے، خوب زندگی کے آسانی کے سامان پیدا کر دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے تھوڑے دینے ہیں یا زیادہ دینے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے کہا جب مانگ ہی رہا ہوں تو تھوڑا کیوں، اس کے لیے زیادہ مانگوں؟ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ زیادہ دیجئے، تھوڑے کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ، اچھا دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے، واپس آنے کے بعد سوچا اس کی خیر خبر لیتا چلوں۔ جب وہاں پہنچے
دروازے پر دستک دی تو ایک دوسرا آدمی باہر نکلا, کہا بھائی فلاں صاحب سے ملنا ہے. تو اس شخص نے کہا ان کا تو انتقال ہو گیا. کہ اچھا کب انتقال ہوا؟ کہ فلاں تاریخ میں فلاں وقت میں انتقال ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دماغ میں کیلکولیشن کیا کہ یہ تو وہی تاریخ اور وہی دن ہے جس دن میں نے دعا کی تھی, اور اس کا اس دن انتقال ہو گیا. میں نے مانگا کچھ اور تھا. اللہ تعالیٰ سے پھر درخواست کی, اللہ یہ کیا ہو گیا, یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے. وہ بیچارہ مشکل سے جی رہا تھا, جی تو رہا تھا, یا اللہ آپ نے تو اس کی جان ہی لے لی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اللہ تعالیٰ نے کہا آپ نے کیا مانگا تھا؟ آپ نے مجھ سے یہ مانگا تھا اللہ اس کو بہت راحتیں دے دے, بہت ساری چیزیں راحت کی دے دے, اور بہت ساری چیزیں دنیا میں راحت کی نہیں ہیں. بہت ساری آسائش اور راحتیں دنیا میں نہیں مل سکتی. دنیا تو جتنی مل جائے تھوڑی ہے. آپ نے دعا بہت ساری کی مانگی تھی, میں نے بہت ساری دے دی اور اس کو اپنے پاس بلا لیا, اور جنت میں وہ تو بہت ساری نعمتوں کے ساتھ جی رہا ہے. تو انسان کا علم کتنا ہے؟ بہت مختصر سا ہے. اس نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا سوچ کر کے مانگا تھا, اس کے لیے آسائش آ جائیں گی اپنے علم کے مطابق, اور نبی ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق ان کو کیا دیا ہے. اس لیے کبھی بھی رنجیدہ اور غمزدہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے فیصلوں پر راضی رہ کر کے اپنے لیے خیر اور بھلائی کا مطالبہ کرتے رہنے چاہیے. یہ تو ہوا لمبے استخارے کا طریقہ, 2 رکعت پڑھیں اور یہ دعا پڑھیں اور پھر اپنے لیے مانگے. کبھی کبھی انسان اس حالت میں ہوتا ہے کہ اس لمبے استخارے کا ٹائم نہیں, 1 منٹ کے اندر فیصلہ کرنا ہے, کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے. حضور نے وہاں بھی ایک استخارہ سکھلایا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جہاں فی الفور کوئی عمل کرنا ہوتا اور 1 سیکنڈ میں اپنے لیے کسی چیز کا انتخاب کرنا ہوتا, تو آپ ایک چھوٹی سی دعا فرماتے, اللہم اخر لی اخرتنی, یا اللہ بہتر کو میرے لیے منتخب فرما دیجئے. 1 منٹ کا استخارہ ہے, بس آنکھیں بند کیجئے اور 1 منٹ میں یا اللہ 2 آپشن ہیں, ان میں سے میرے لیے جو بہتر ہو وہ میرے لیے منتخب کر لیجئے. اتنی 1 سیکنڈ کے عمل سے ہمارا تعلق اللہ سے جڑ گیا, اور جو ہم نے اس وقت خیر مانگی انشاءاللہ تعالیٰ اس خیر مانگنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں خیر ہی دے گا. 1 منٹ میں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ استخارہ کن کاموں میں کیا جاتا ہے. استخارہ جائز کاموں میں کیا جاتا ہے, ناجائز میں نہیں. استخارے میں اگر کوئی بندہ یہ کرنے لگے یا اللہ مجھے شراب پینی یا نہیں پینی, لٹھ بجے گا اس پہ. شراب پینے اور جوا کھیلنے میں کوئی استخارہ کرے کہ مجھے جوا کھیلنے کو جی چاہ رہا ہے, میں استخارہ کر لوں, مجھے کھیلنا یا پینی ہے, اس پہ اللہ ٹھکائی بجائے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ایسے ہی کوئی بندہ یہ کہنے لگے مجھے نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی, میں استخارہ کر لوں, دنیا میں بھی بجے گا آخرت میں بھی بجے گا. فرضوں میں اور محرمات میں کوئی استخارہ نہیں. جائز امور میں جن میں دونوں آپشن موجود ہوتے ہیں, آپ کر لیں تو بھی ٹھیک, نہ بھی کریں تو بھی ٹھیک. کر لیں تو گناہ کوئی نہیں, نہ کریں تو گناہ کوئی نہیں. ایسے کاموں میں استخارہ کیا جاتا ہے. اس لیے اس کی حقیقت کو سمجھ کر کے اللہ سے استخارہ ضرور کرنا چاہیے, اور اپنے مسائل کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. استخارہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے, جس کو آپ نے اپنی زندگی کا حصہ بنا رکھا تھا. اس لیے آپ بھی استخارے کا چھوٹی چھوٹی چیزوں میں معمول بنا لیں. ایک مسئلہ جو آپ کی ضرورت کا وہ سمجھ لیں. آج کل ابھی یہ رکشا بندھن کل ہی تھا, میں نے بہت سارے لوگوں کے اسٹیٹس پر ہیپی رکشا بندھن اور اس کے علاوہ جتنے بھی غیر مسلموں کے تہوار آتے ہیں ان میں مبارکبادی اور ہیپی کے میسج دیکھتا ہوں. یاد رکھیں غیر مسلموں کی جتنی بھی مذہبی چیزیں ہوتی ہیں ان میں کسی بھی طریقے کی شرکت جائز نہیں ہے, اور ان کے جتنے بھی تہوار ہیں وہ سارے مذہبی ہیں, چاہے دیوالی ہو, چاہے ہولی ہو, چاہے رکشا بندھن ہو. آپ اس میں ہیپی کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہیپی کا مطلب ہے کہ آپ خوش ہیں ان کے اس عمل سے, آپ خوش ہیں ان کے کفر سے, آپ خوش ہیں ان کے غیر اسلام ہونے سے, آپ خوش ہیں ان کے مشرک ہونے سے. اور مشرک ایک مسلمان کیسے مشرک سے خوش ہو سکتا ہے؟ اس لیے کبھی بھی اس طریقے کے اسٹیٹس بھی نہ لگائیں, کسی کو مبارکباد بھی نہ دیں. اپنے ایمان کی تحفظ کرنا ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.